السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی. وہ بتا رہے تھے کہ بارکر کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں یا اس کی کتاب کیا کہہ رہی ہے, دا طالبان ری شفل. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, آپ جیسے یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس وقت ضلع خوشاب میں جو ہے دنیا نیوز کی ٹرانسمیشن بند ہو گئی ہے اور کچھ اور جگہوں پہ کیبل آپریٹرز کو کہہ کے لوکل لوگوں نے دنیا نیوز کا سگنل جو ہے اس کو بند کرا دیا ہے تاکہ جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ نہ سن سکیں. بٹ کیسے روکیں گے, کیونکہ کل تک یہ انٹرنیٹ پہ بھی ہوگا, اس کے بعد یہ فیس بک پہ بھی ہوگا, اس کے بعد یہ ای میلز پہ بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں بھیجیں گے ایک دوسرے کو. سچ کو, کھری بات کو کتنی دیر تک دبا کے رکھا جا سکتا ہے, یہ آپ نے بھی سوچنا ہے, حکمرانوں نے بھی سوچنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور یہ میں ذرا آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا تھوڑا سا مجھے. ہوتا یہ ہے کہ خوشاب کے اندر جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے جو اثاثہ جات ہیں, چاہے اس میں دفاتر ہوں, سبزی منڈی ہو, دکانیں ہوں, سارا کچھ ہو, اس کی ایک دن اطلاع دی جاتی ہے چیف منسٹر کو کہ جناب یہ ساروں کے ساروں پہ غیر قانونی طور پہ لوگ قبضہ کر لیا ہے لوگوں نے. یعنی حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے دفاتر میں, اراضی پہ, حکومت کی دکانوں پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا. اچھا, یہ سچ نہیں ہے, پہلی بات یہ جھوٹ تھا. وہ کیسے, میں آپ کو بھی پروف کروں گا. اور اس کے بعد پھر چیف منسٹر کی طرف سے ایک آرڈر ایشو ہوتا ہے کہ جناب ایک اکنامک کمیٹی جو ہے اس کو ریویو کرے, اس ساری جگہوں کی قیمت اسیس کرے, اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر 10% اضافی ٹیگ لائن لگا کے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو جو قبضہ کیا ہوا ہے, جن لوگوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے, انہی کو بیچ دیں. یعنی یہ گورننس کی الٹیمیٹ مثال ہے. اور اس کے بعد وہ جس طرح سے ایویلویشن ہوئی, یعنی 10 روپے کی چیز کو 2 روپے پہ ایویلویٹ کیا, اس کے اوپر 10% لگایا, اور اللہ خیر صلاح. لیکن جب ہم نے ساری جگہوں کو وزٹ کیا, دنیا نیوز نے خود وزٹ کیا اس جگہ کو, میری پوری ٹیم وہاں پہ تھی کھری بات کی, اور جب ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ایک خاص ایم پی ہے جس کا نام ملک محمد آصف با ہے. ملک محمد آصف با, اس نے تمام یہ جو ہے کاروائی یہ پلان کروا کے ساری اراضی جو ہے, ساری دکانیں, ساری زمینیں اپنے رشتہ دار, دوست اور اپنے بھائیوں کے نام پہ الاٹ کرانے کی کوشش کی, اور کر بھی لی. اور کئی جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ جو 4 لاکھ روپے مرلہ زمین الاٹ کی جا رہی ہے, دراصل اس کی قیمت 25 لاکھ روپے مرلہ کچھ علاقے کے لوگ کہتے ہیں. لیکن جب ہم نے پراپرٹی ڈیلر سے وہاں پہ پتا کیا تو اس نے کہا یہ 35 سے 40 لاکھ روپے مرلے تک جاتی ہے. یعنی کروڑا کی زمین جو ہے وہ ویسے ہی آپ نے دے دی, یہ کہہ کے کہ یہ تو قبضہ ہوا ہے جی اس پہ. اور جب میں آپ کو دکھاؤں گا جس سبزی منڈی کے متعلق بتایا گیا کہ قبضہ ہوا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل خالی ہے جگہ. اس کو لیول کر دیا, سبزی منڈی کو ریموو کیا گیا وہاں سے, اس کے ارد گرد 4 دیواری بنائی گئی اس 31 کنال کے اندر, اور اس کو سیکیور کیا گیا, اور اس کے بعد یہ شو کیا گیا کہ یہاں تو قبضہ ہو گیا اور کاغذوں میں, اور اس کے بعد اس کو بیچ دو. آپ کو میں ضلع کاؤنسل کی پراپرٹی جہاں پہ یونین کاؤنسل کو دفتر عارضی کرائے پر دیے گئے تھے, اور آصف بھا نے اپنے چچا اور بھانجے اور ساتھی یونین ناظم کے نام پہ کروانے شروع کر دیے, اس کا متعلق ایک چیز دکھاتا ہوں, واچ. یہ جو دفتر الاٹ کیا گیا ہے محمد ایوب بھا, شفقت سردار نہیں, اس طرح ایوب بھا رضوان, یہ الاٹمنٹ غلط الاٹمنٹ ہے. یہ اصل میں یہ ہے کہ پراپرٹی سرکاری ہے, ڈسٹرکٹ کونسل کی یہ پراپرٹی ہے. اس کی دکانوں کے بیک سائڈ میں مویشیوں کا ہسپتال ہے, اور اس سامنے دکانات ہیں, اس کے اوپر چبارے ہیں. میں نے خود ضلع ناظم سے ریکویسٹ کر کے یہاں پہ دفاتر بنوائے تھے یونین کے, اس میں یہ دفتر میں نے شفٹ کروائے تھے, اور آج تک یہ اسی وقت تک 3 دفاتر جو ہیں یونین کونسل کے چل رہے ہیں. یہ جو الاٹمنٹ ہے یہ لیگل الاٹمنٹ ہے, یہ غلط الاٹمنٹ ہے. یہاں پہ آدمی کوئی قابل ہے نہیں, یہ الاٹمنٹ کہنے کو تو غلط الاٹمنٹ ہے, صحیح الاٹمنٹ ہے, واللہ عالم بالصواب. لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پہ سبزی منڈی کو ہٹایا گیا اور اس کو گاؤں کے یا شہر کے باہر لے جایا گیا اور کہا گیا کہ سبزی منڈی کی جگہ پہ قبضہ ہے, تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں, اور پھر دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے بیچی جا رہی ہے, بانٹی جا رہی ہے. واچ ناؤ. 2000 ڈی صاحب نے سن باہر نوی سبز منڈی بھیج دیتا جی, یہ جگہ گورنمنٹ دی جی, اور اس آصف با جڑا ایم پی ہے وہ اپنے رشتہ دار جہے وہ ہیں انہوں نے الاٹ کرا رہا. یہ کم از کم 25 لاکھ دی ہے جی مرلہ دی قیمت, اور یہ 4 لاکھ آصف با اپنے لوائقین الاٹ کرا رہا. آصف با نے خوشاب شہر میں موجود 124 بلدیہ کی دکانوں کو اپنے لوگوں کے نام پر ناجائز قابضین ثابت کر کے الاٹ کروا دی.
اچھا پہلے تو حکومت کا آپ یہ دیکھیں کہ اگر جعلی کسی نے قبضہ کیا یا قبضہ کیا ہے تو بجائے ان کو نکالا جائے وہاں سے، ان کے اوپر قانون حرکت میں آئے، ان کو عدالتوں تک لے کے جایا جائے، انصاف لے، حکومت خود انصاف لے. یہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی ناجائز قبضہ کر لیا ہے، ان کو دے دیں. اور نارملی یہ رول کچی آبادی وغیرہ میں تو اپلائی ہوتا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے دفاتر میں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے دکانوں پہ. اور ہوا یہ کہ سی ایم کے ایک آرڈر کے مطابق اور وہ کیا کہ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی بنائی گئی. یعنی پرائس اسیسمنٹ کمیٹی جو اسیس کرے گی کہ جی اس کی قیمت 1 روپیہ ہے، 10 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہے، اور پھر اس کے اوپر 10% چارج کر لیا جائے گا. اگر پرائس ہی کروڑ روپیہ اوریجنل اور وہاں پہ انہوں نے اس کو اسیس 10 لاکھ روپیہ کر دیا تو آپ نے تقریباً 11 لاکھ روپیہ یا 15 لاکھ روپیہ لے کے آپ نے قانونی طور پہ وہ ساری کی ساری بیش قیمت زمین اور دکانیں اپنے نام کر لی. کیسے؟ واچ ناؤ. ایک جی آج سے 4-5 سال پہلے جی 199 دکان ہے، انہوں نے 9 دکانوں کی نیلامی یوب بھا نے خود آپ کر دی. 9 دکانوں نے نیلامی کس طرح کری انہوں نے؟ وہ دکان ایک 5000 روپے میں گئی، انہوں نے 4 لاکھ روپے کی دکان آج کے کم سے کم قیمت کی. ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط بیانی کر رہا ہوں. کیا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا وہاں مقامی صحافی جن کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے، 8-8 9-9 لوگ آ کے ان کو زد کوپ کر رہے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور مقامی پولیس ان کے خلاف یعنی مارنے والوں کے خلاف پرچہ تک نہیں کاٹ رہی، کیا وہ سب جھوٹے ہیں؟ واچ ناؤ. اپیل تھی، میں نے یہ ابھی شائع کیا اپنے اشتہار میں. جب یہ اشتہار چھپ گیا تو آصف بھائی نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے بٹی صاحب، یہ اشتہار صاحب چھاپ کر اس نے 55 لاکھ کا مجھ پر دعویٰ کر دیا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ بھگت رہا ہوں. اب آصف بھائی کو کوئی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ طالب حسین پٹی جو خوشام میں ٹی ایم اے کی 200 دکانیں ہیں ان کا کوئی سیکنڈل چھاپنا چاہتا ہے. وہ چاہتا تھا کہ پٹی صاحب وہ سیکنڈل روک دیں. اس کے لیے مجھے کچھ دھمکیاں بھی دی گئیں، لالچ بھی کچھ ذرائع سے دیا گیا، لابنگ کے ذریعے کی گئی. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، جو حقائق ہیں میں اسے چھپا نہیں سکتا. حقائق میں نے زندگی بھر حقائق چھاپے ہیں. میں نے بھٹو کو پھانسی لگتے ہوئے دیکھا ہے اس دور میں. تو یہ جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ اس رات، آصف پا کے آدمی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پٹی صاحب اب مزہ چکھیں آصف پا کے خلاف لکھنے کا. اب ریسنٹلی مجھے ایک رات پہلے تک یہ دھمکی ملی ہے کہ آئندہ ہمارے خلاف ایکشن میں کوئی رپورٹ شائع ہوئی تو پٹی صاحب یہ سوچ لے آپ کا ایک بیٹا ہے. 9 آدمی تھے لاٹھیوں سے، میں تو فٹ بال بن گیا تھا. شکر ہے اس کی ذات کا جس نے مجھے بچا لیا. بٹی صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ اور لوگوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. لیکن دنیا نیوز کی ٹیم جب DDOR کے آفس میں گئی پتہ کرنے کیا ہے تو وہ خود تو وہاں سے بھاگ گئے، لیکن ان کے بندوں نے ہماری ٹیم کو اور کیمرہ کرو کو زدکوب کرنے کی کوشش کی. واچ ناؤ. یہ آپ آفس ہے جی ان کا DDOR کا، جہاں پہ اور وہ آگے آ کے کھڑے ہیں اور پھر وہ انہوں نے کچھ گالم گلوچ بھی کی جو سینسر کرنی پڑی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے انہوں نے زبردستی بھی کی ہمارے ساتھ، اور وہ خود بھاگ گئے اور انہوں نے جواب نہیں دینے دیا. اور پھر وہاں پہ پولیس کو بھی بلا لیا گیا کہ جی یہ پریس ہمیں تنگ کر رہی ہے. تو خیر اینی وے، پریس تو آپ کو تنگ کرتی رہے گی. جو بھی محکمانہ غفلت کا مرتکب ہوگا، جو بھی اس ملک میں چوری کرے گا، جو بھی اس ملک میں گھپلے کرے گا، یہ اس ملک کی پریس کا، اس ملک کے میڈیا کا، تمام کے تمام میڈیا کا، یہ میرا نہیں ہے، یہ پورے میڈیا کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. چلتے چلتے آپ کو میں نے ایک بڑی شرمناک کہانی سنانی ہے، بہت ہی شرمناک کہانی. اور میں اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ آصف باز صاحب آپ بھی تیار رہیں، ضلع خوشاب کے لوگ بھی تیار رہیں، کیونکہ ابھی تو میں نے صرف چند منٹ بتائی ہیں، میرے پاس پوری سٹوری پڑی ہے، کیونکہ ہم نے وہاں پہ پورا دن لگایا خوشاب کے اندر، اور ہمارے پاس بہت فوٹیج ہے، بہت شارٹس ہیں، بہت انٹرویوز ہیں، اور بڑے حلفیہ بیانات بھی ہیں جو میں تفصیل سے بعد میں دکھاؤں گا. ابھی جو میں نے آپ کو بتانی ہے چیز کہ محمد صہیب اور راشد مامون ہے یا رشید مامون ہے، یہ 2 سینئر لیول کے ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہیں PIA کے اندر. PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اینڈ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. ہوا کیا؟
اور یہ پی آئی اے کی انتظامیہ بڑا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. ان میں سے ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کو ڈائریکٹر کسٹمر سروسز لگا دیا گیا, کسی کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگا دیا گیا جس کو ای میل نہیں کرنی آتی. یہ لوگ ایک فلائٹ پہ جا رہے تھے 7 اپریل کو پی کے 319 پہ, اور اسلام آباد سے اس نے ٹیک آف کیا. انہوں نے منرل واٹر کی بوتلوں کے اندر شراب بھری ہوئی تھی, اور بزنس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے یہ لوگ انہوں نے شراب پیتے رہے, اور اس کے بعد ایئر ہوسٹس کے ساتھ یعنی کافی انہوں نے بدتمیزی وغیرہ کی, اور انہوں نے وہاں پہ جو پیسنجرز تھے جن میں ایک خاتون بھی شامل تھیں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی. دنیا نیوز کو جو ہے ایک کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ ہمیں فلائٹ لاگ مل گیا. میرے پاس فلائٹ لاگ ہے جس میں کیپٹن نے خود ان رائٹنگ, ان ہز اون ہینڈ رائٹنگ یہ پورا واقعہ تحریر کیا اور کمپلین کیا. میرے پاس ڈی جی ایم کو جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اس ایئر ہوسٹس کی طرف سے, اس کا ایفیڈیوٹ وہ میرے پاس ہے. میرے پاس کیپٹن محسن زیدی اور فہیم الحق جو فرسٹ آفیسر تھے, ان دونوں کی لکھی ہوئی جو ڈیٹیلز ہیں اور بقول ان کے کہ وہ نشے میں تھے وہ میرے پاس موجود ہیں. اور میرے پاس پوری کرو کی لسٹ ہے اور پیسنجر پورٹ فولیو ہے کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی آئی اے ایک اتنے بڑے اخلاقی جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ اخلاقی جرم کوئی کرے, ایک دن چھپ جائے گا, دوسرے دن چھپ جائے گا, ایک نہ ایک دن تو سامنے آئے گا. اور اب میڈیا اور دنیا نیوز بالخصوص آپ کے ساتھ ہے. آپ کہیں پہ ہونے والی کسی زیادتی کو آپ دیکھیں, آپ کہیں پہ ہونے والی کسی ناانصافی کو دیکھیں تو آپ اس کو ہم تک بھیجیں. خود کھری بات اور اس کی پوری ٹیم اگلے تھوڑے دنوں کے اندر پورے پاکستان کا دورہ کرے گی, اور جہاں جہاں ہمارے بیوروز ہوں گے ہم وہاں کھلی کچہریاں لگا کے عوام کے اصل مسائل جو ہیں وہ آپ تک لے کے آئیں گے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.